بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ وہ ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر لازمی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ ایک ترقی یافتہ شخص کب بنیں گے؟ جب یہ آپ کے اندر یہ چند ایک کوالٹیز ہوں گے۔ نمبر 1، آپ شکر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ شکر کریں گے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا، جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو شکر کی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 2، صبر بہت ضروری ہے۔ ہر کام صبر و تحمل سے، جلد بازی انسان کو کبھی بھی اپنانی نہیں چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، اچھا کھائیں اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں، کیونکہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو صحت کا دھیان رکھنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4، حسن اخلاق۔ انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے نا، وہی بتا دیتا ہے کہ انسان کس کیٹیگری کا بندہ ہے۔ تو اپنا اخلاق پختہ، اچھا اور سلجھا رکھیے۔ نمبر 5، خوش رہنا سیکھیے۔ انسان کے جیسے مرضی حالات ہو جائے نا، انسان کو کبھی بھی ناخوش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس میں بھی اگر انسان ناخوش رہے گا یا انسان کہے گا ابھی میں امیر نہیں ہوں، ابھی جب میں 10-15 سال بعد امیر ہو جاؤں گا تب مجھے خوشی ملے گی، تو اس طرح آپ مت سوچئے اور چھوٹے چھوٹے لمحات کو انجوائے کیجیے۔ نمبر 6، کم بولنا۔ کم بولیے، زیادہ مت بولیے، کیونکہ کم بولنے والا بندہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا بھی کم بولنے والے کو پسند کرتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہمیشہ کم بولو۔ نمبر 7، محرم اور نامحرم میں فرق پہچانیے، اور جو اسلام آپ کو کہتا ہے اس کی طرف جائیے۔ اسلام نے منع کیا ہے نامحرم سے نہیں بات کرنی، نہیں اس کی طرف دیکھنا، تو نہ کریے، کیونکہ ہم اسلام کو ہی فالو کرتے ہیں نا، تو دین ہمارا اسلام ہے، تو جو اس نے بتایا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے بتایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کوالٹی کو، ابیلٹی کو لازمی اپنائیں۔ اس کے بعد دل میں رحمیت اور زندہ دلی۔ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات کبھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو اپنے دل کو نرم رکھیے اور دوسروں کا خیال کیجیے اور زندہ دل رہیے۔ یہ نہیں آپ کا جسم بس آپ کھا پی رہے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے مردہ ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، تو اپنا دل زندہ رکھیے۔ اس کے بعد جیسے مرضی حالات ہو جائیں مایوس نہ ہو، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، تو ایسی چیزوں میں مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، بلکہ جو پرابلم ہے اس کا سلوشن نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبر اور آخرت کے دن پر سچے دل سے یقین رکھنا، یہ تو ایک مسلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، تمام نبیوں پر، انبیاء پر، رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، تمام رشتہ داروں سے ہمیشہ اچھے خوشگوار تعلق بنا کر رکھیں گے۔ یہ کامیاب شخص کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نبھا کے رکھتا ہے، توڑتا نہیں ہے، کیونکہ یہی آپ کے مشکل وقت کا سہارا ہوتے ہیں اور یہ آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھے دوست کا انتخاب کیجیے، یہ بہت مین پوائنٹ ہے، کیونکہ ایک دوست ہی ہوتا ہے جو آپ کو صحیح بھی کر سکتا ہے اور خراب بھی کر سکتا ہے، تو ہمیشہ ایک اچھے دوست کو اپنا دوست بنائیے۔ اس کے بعد اسلام میں جو چیز منع ہے اس سے دور رہیے۔ ہم فالو کرتے ہیں اسلام کو، جو اسلام میں چیزیں ہیں حلال اس کو اپنائیے، اور جو حرام ہے اس کو نہ اپنائیے، کیونکہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے، اور یہ تمام نسلوں کے لیے جس طرح کی بھی کرٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے یہ بہت مفید اور کارآمد بن کر پیش آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے اور سمجھیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں اس کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا کہ انہوں نے کیسے اتنی اچھی زندگی گزاری، کیا وہ ان کے پاس سلوشنز تھے کہ جن کی بنا پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد زندگی میں پڑھتے رہیے، انکریزمنٹ ان نالج، تو زندگی میں ہمیشہ پڑھتے رہیے، اور کیونکہ اس سے مطالعہ کرنے سے آپ کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، آپ ایک پڑھے لکھے شخص اور ایک سمجھنے والے شخص بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی کرنا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ صحیح عمل کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں، رہنمائی کریں، یہ انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں کا بھلا، سب کی خیر کی دعا کریے۔ دیکھیے دنیا میں بہت زیادہ آبادی ہے، تو آپ سب لوگوں کی بھلے کی اور خیر کی بات کیجیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یعنی اپنی سیلفشنس میں آ جائیں گے، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اور یہ جو دنیا ہے آپ کہیں گے نہیں میں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، تو دوسروں کے لیے دعا کیجیے تو آپ کی بھی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 20، جو مسلمان وفات یا وصال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، مرحوم کے لیے لازمی دعا کیا کریں، ان کے لیے شفا کا باعث بنتے ہیں، اور یہ اپنانا چاہیے آپ کو۔ دوستو یہ جو میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ میرے خود کے لکھے ہیں، اور میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا، یہ میرا رجسٹر ہے اور یہ میں نے اس کے اوپر پوائنٹس لکھے ہیں۔ اس کے بعد پانی ضائع نہ کریے، پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جدید علوم سے آشنا رہنا، جو دور چل رہا ہے اس کے مطابق آپ جدید علوم سیکھیے اور دوسروں کو نفع دیجیے اگر آپ پہنچا سکتے ہیں، اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچائیے۔ اس کے بعد جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھیے، دیکھیے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ سے خوب مانگنا، دیکھیے انسانوں سے تو آپ ایک لمیٹڈ رینج میں مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت وسیع اور بخشنے والا اور دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی مانگا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے یا نکاح ہو جاتا ہے تو جو آپ کی اولاد ہے، نسل ہے، اس کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ کل کو آپ کی نسلوں نے ہی آگے معاشرے میں چلنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو پھر وہ معاشرے میں برے کام اور برے کاموں کی طرح ملوث ہو سکتی ہے، جس سے ایک مسلمان کے لیے ایک شرمندگی اور ایک ذلت کا باعث ہے۔ اپنے اندر ایبلٹی آف اگنورنس پیدا کرنا بہت ضروری ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو اگنور کرنا ہی اچھا ہوتا ہے، تو اس کو اگنور کیجیے، یہ بہت کام آنے والی ایبلٹی ہے۔ معاف کر دینا، یاد رکھیے سب سے اچھا بدلہ کیا ہے؟ معاف کر دینا، دوسروں کو معاف کیجیے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا، تو ایبلٹی آف فارگیونس آپ کو بنانی چاہیے۔ اس کے بعد اپنی بہتری پر کام کرتے رہنا، یاد رکھیے سیلف ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، اس پر ہمیشہ کام کرتے رہیے، اور کیونکہ اگر انسان اپنے اوپر کام کرتا ہے تو وہ اپنی جو خامیاں ہوتی ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جو
اپنی خامیوں کو امپروو کرتا ہے اور اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرتا ہے. تو اس پر کام کیجیے. اس کے بعد اینڈ لاسٹ یہ یاد رکھنا یہ وقت بھی گزر جائے گا اور کوئی ایسا دن بھی ہوگا کہ جس دن ہم قبر میں ہوں گے. تو بیسٹ آف لک، اچھی زندگی گزاریے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی پیروی کیجیے. اور یہ چند ایک کوالٹیز تھی ایک انسان کے لیے، اس کو ضرور اپنائیے. تو یاد رکھیے کہ قبر میں جانا ہے اور قبر میں بہت اندھیرا ہے. آپ اتنے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں لیکن قبر بہت چھوٹی ہوگی اور اس میں نہ تو وائی فائی ہوگا، نہ موبائل ہوگا اور نہ روشنی ہوگی. تو ڈریے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی قبر کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.